Biraz ziyade gibi başlayacağım. یہ یہاں کا لنگر ہے. یہ جی لنگر ہے جو یہاں ملا ہے ہمیں. کعوہ کا بھی انتظام ہے. اور جب ہم پہلے آئے تھے تو یہ زیارت بن رہی تھی اور یہ ہادی جو ہمارے ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ یہاں کے خادم ہیں اور یہاں کے سارے انتظامات اور خرچہ جو بھی ہے وہ یہی کرتے ہیں. بس ہمارا تھوڑا سا فرق ہے لینگویج پرابلم کا, وہ بھی انشاءاللہ میں سیکھ رہا ہوں, ہو جائے گی. یہ ابھی بھی جو ہے وہ ارد گرد کا بن رہا ہے. بہت خوبصورت ہے. اس سائڈ سے بھی یہ دیکھیں تعمیراتی کام جاری ہے. یہاں خواتین اندر بیٹھی ہیں اور یہ سائڈ مردوں کی ہے. زیارت شہزادہ علی رضا اور عرض اولاد امام سجاد علیہ السلام. آئیں زیارت کو اندر. پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہماری. اور جب ہم آئے تو صرف یہی تھا, اس کے ارد گرد بننا تھا جو بنایا ہے انہوں نے. اب تو لیڈیز پورشن الگ کر دیا, جینٹس. جب ہم آئے لاسٹ ٹائم تو یہ الگ الگ نہیں تھا, ایک ہی تھا. زیارت کرتے ہیں. یہ امام زادہ رضی الدین ہے, علی رضی الدین, یعنی کہ ان کو شارٹ فارم میں امام زادہ علی رضا کہا جاتا ہے. یہ امام سجاد کی آل میں سے ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک وقت گزارا اور ایک عبادت اور ریاضت کا سلسلہ شروع کیا. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ امام مہدی کی بھی آمد ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی یہاں آتے ہیں کیونکہ سامنے ہی ان کے نا مسجد چمکران ہے, یعنی کہ مسجد چمکران کی بیک سائڈ ہے. اور یہاں پر جنازی سسٹم بھی موجود ہے.
جنات یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امام مہدی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان بزرگ نے ایسا کیا کیا ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پر تادا بندہ ہوئے ہیں؟ آج ویسی چھٹی کا دن ہے، یا ایران میں جمعہ کا دن ہے، آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے یہاں پر جو ہم نے ویڈیو میں دکھائی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا اندر کی بتی جلاتی ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، کون ان کو بلا رہا ہے، کون کیوں لوگوں کے دل کھینچے چلے آ رہے ہیں، لوگ کیوں اتنی امید لگا کر ادھر آتے ہیں کہ یہاں ہماری جو ہے وہ دعائیں قبول ہوں گی یا ہماری حاجات پوری ہو جائیں گی. تو یہ وہ امام زادے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہاں سپرد خاک کیا اور اس زمین میں چلے گئے اور اس زمین کو عزت دے دی اور اس کو پاک کر دیا. اور اس پاکی کی وجہ سے جو ہے امام مہدی کا بھی جو ہے یہاں پہ نزول ہوگا. مینس یہاں امام مہدی پیچھے مسجد جمکران میں کہتے ہیں کہ 313 لوگوں کی امامت کریں گے، اور یہاں پر اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، ہوگا. اسی طرح مشہد میں مسجد گورشاد ہے، وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو امام مہدی کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ آپ کو ممبر ملے گا، اس پہ دروازہ بھی لگا ہوا ہے. اب یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اور یہاں ایرانیوں کو کیسے پتہ لگا، یہ تو یہی جانتے ہیں. جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی میننگ یہ ہے کہ یہ علم جو مولا علی چھوڑ کے گئے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا اس علم کو سنبھالے ہوئے ہیں، یا اس علم کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. اور تو ان کو بہت ساری چیزیں وقت سے پہلے یا ظاہر ہو گئی ہیں، لوگوں کے بشارت ہوئی، کسی کو زیارت ہوئی، کسی کو کچھ ہوا. جیسے پاکستان میں بھی اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ بہت سے امام زادے اور امام زادیاں یا بزرگان دین اپنے لوگوں کو خواب میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ پہ ہیں، ہماری تربت بناؤ. تو یہاں پہ بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اور جب بھی آپ آئیں مسجد جمکران کی طرف، امام زادہ علی رضا اور رضا الدین کے پاس ضرور آئیں. کتنا بڑا دل ہے ان لوگوں کا، کتنی بڑی آزمائش ہے ان کی، کتنی ان کو تکلیفیں سہنی پڑی، کتنا انہوں نے دکھ درد اٹھائے، زخم اٹھائے، اور ایسے زخم جو آج تک نہیں بھرے، اور ایسی دکھ جو ایک داستان بن گئی. ہر امام زادے کی ایک الگ پہچان، ایک الگ آئیڈینٹی. کیسے؟ مجھے نہیں یاد، یا نہ میرے پاس ہسٹری ہے کہ میرے خاندان میں کوئی اتنا بڑا گزرا ہے، کوئی جس نے بہت بڑا مارکا کیا ہو، جس نے کچھ ہٹ کے کیا ہو دنیاوی طور پہ یا دینی طور پہ. ہم زیادہ ایک پشت، 2 پشت، 3 4 نسلوں تک جان لیں گے، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں ہم ہیں کون. ہم زیادہ تر کے آباء اجداد ہندوازم سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی سکھ تھے، کوئی کچھ تھے، کچھ عربی تھے، کوئی افغانی تھے، کچھ سے. تو بات یہی ہے کہ ہمارا اوریجن کیا ہے. ہمارے خاندان نے، ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں نہیں پتہ. ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے خاص طور پہ جو سید حضرات ہیں ان کے پاس ان کے شجرے ہوتے ہیں. کیا صرف انہوں نے اپنا شجرہ رکھنا ہے؟ ہمارے پاس اپنا نہیں ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ سب کچھ کہنے کے بعد، اور اس سے پہلے بھی کئی بار، کہ اگر میرے ماں باپ نے اچھے اعمال کیے ہیں تو آج میں اچھا ہوں. بس میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آگے میری اولاد ریپرزینٹ میری ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے ہمیشہ اچھے کام کیے، ہمیشہ آل سے آل جو آگے بڑھی اہل بیت کے، وہ بڑھتی چلی گئی. اور ایک جیسی سیم چیزیں وقت کے حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، حالات کے حساب سے، مگر علم کے حساب سے، خدمت کے حساب سے، کردار کے حساب سے، لوگوں کے بیچ میں رہنے سہنے کے حساب سے، عبادت کے حساب سے وہ سیم رکھا. کیوں رکھا؟ اس وقت شاید اس وقت ارد گرد کے جو لوگ تھے انہیں پاگل کہتے ہوں، یا انہیں جو ہے وہ مجنوں کہتے ہوں، یا انہیں آؤٹ آف آرڈر کہتے ہو کہ یہ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، ہٹ کے. جیسے آج جرنی آف فیتھ کی ٹیم کو لوگ کہتے ہیں خوار ہیں، ٹکتے ہی نہیں ہیں، گھومتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ اس زمانے میں جو کر رہے تھے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا. 1200 1000 800 سال 1400 سال بعد جا کے بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں کہ کیوں ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں اہل بیت میں شادیاں بہت کی ہیں، امام حسن کا ذکر کرتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا علی کا، اور بہت سارے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کے. تو بات یہ ہے کہ
آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. عرب میں دیکھیں, عرب کے بادشاہ کیا کر رہے ہیں, حکمران کیا کر رہے ہیں, اور بھی لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو ایک ہی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیوں ہے, کیا انہوں نے جو کام کیا وہ آپ نہیں کر سکتے, یا ہم نہیں کر سکتے, یا میں نہیں کر سکتا, تو ہم بولیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا, یا یہ کام کیے نہیں جا سکتے. اس دور میں ہر چیز پاسبل ہے. آج الیکٹران صرف پوری دنیا میں ڈسٹرب ہو جائے, پوری چیزیں آپ کی تباہ ہو جائیں گی, چاہے وہ سالڈ چیز ہے, چاہے وہ لیکوڈ چیز ہے, چاہے وہ گیسز چیز ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے الیکٹران, جو ہم آنکھ سے بھی نہیں نظر آتا, وہی ڈس آرڈر میں چلا جائے, سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی. ایون جس موبائل سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا میں بنا رہا ہوں, یہ بھی خراب ہو جائیں گی. تو ایک کانچ کی بھی باریک نوک ہوتی ہے, اس پہ دنیا یا ہم لوگ آباد ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا مار کے کر رہے ہیں. یہ امام زادگان ہیں, ان کے یہاں میں آتا ہوں, سکون ملتا ہے. میں اپنے ذہنی سکون کے لیے, دلی سکون کے لیے آتا ہوں. ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ جو چیز میں نے فیل کی ہے میں آپ کو بتاؤں, تاکہ آپ بھی اگر میری طرح بھٹک رہے ہیں, میری طرح جو ہے وہ آپ علم کے پیاسے, تو آپ ان زیارتوں پہ آئیں اور جانیں. کیونکہ میں نے پڑھا ہے, کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ ہسٹری نہیں جانیں گے, جب تک آپ کو اپنا فیوچر نہیں پتہ لگے گا, پریزنٹ نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کھڑے کہاں ہیں اور آپ کرو گے کیا. ہمیں جو جہاں مولڈ کر رہے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ میں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ نہیں پتہ تھی. نیو ایئر کا نہیں پتہ تھا جب ہم اسکول کے دور میں پڑھتے تھے. ہمیں 14 فیب کا نہیں پتہ تھا. ہمیں مدرس ڈے, فادر ڈے اور بہت سارے ڈیز جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا. صرف 14 اگست کا پتہ تھا, کیونکہ وہ اس میں بھی جو ہے وہ قومی ترانہ پڑھتے تھے اور لپے آتیے پڑھتے تھے اور تھوڑے بہت تقریبات ہوتی تھی. تو آپ کے مائنڈ میں جیسا ڈالا گیا آپ ویسے ہی بنو گے نا. آج آپ کو ویسٹرن ورلڈ اچھی لگتی ہے کیونکہ وہاں سب کچھ اچھا ملتا ہے, فیسلٹیز ہیں. آپ کا ملک, آپ کی اپنی جگہ, اپنا گھر آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ آپ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. تو یہ بھی تو وہ قوم ہے جنہوں نے اس وقت سخت حالات میں پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان شناخت بدل کر, اکیلے رہ کر وہ سب چیزیں کی جو انہوں نے کرنی تھی, یعنی کہ مشن. کیا آپ کی لائف کا کوئی مشن ہے؟ ہاں, اگر والدین ہیں تو ایک مشن ضرور ہوگا کہ بچوں کو بڑا کرنا ہے اور ان کی تربیت اچھی دینی ہے اور ان کو اسکول ٹائم سے بھیجنا ہے. مدرسے بھیجیں نہ بھیجیں, نوٹ اچھے کمائیں گے تو وہ زندگی کا سروائیول ہوگا. چاہے وہ اچھے انسان ہوں یا نہ ہوں, ان کو ذہنی مسئلے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہو جائے گا. پیسہ آنا چاہیے. کیا پیسہ اتنا ضروری ہو گیا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے بچوں کو بھی مشینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود بھی بنے ہوئے؟ ان کی بیسک مجھے معلومات تو نہیں پتہ, مگر اتنا آ کے یہاں محسوس ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے یہ وقت بہت کٹھن گزارا ہے. جو محسوسات ہوئی ہیں, ایسے ہی نہیں مسجد جمکران بعد میں بن گئی یا کسی کو خواب میں آ گئی. یہ بیٹھے ہوئے پیچھے ایسے بندے, ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں جو دل سے آن ہو, یا دل ان کا جو ہے وہ اہل بیت کے لیے یا خدا کے لیے نرم ہو, اور وہ محسوسات کرتے ہوں تو انہیں وہ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے. کتنے شہزادے شہزادیاں ہیں, امام زادے, ولی ہیں, کلندر ہیں, جو اپنے مرنے کے بعد شناخت کھو دی, ہر چیز کھو دی, زمین کے نیچے چلے گئے, اور کئی سو سال کے بعد پھر دوبارہ لوگوں کے خواب میں آنا شروع ہوئے, اور پھر انہوں نے اپنی ظاہریت دوبارہ شو کی. کیوں کی؟ ہم نے تو قرآن میں کئی بار پڑھا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. انہوں نے وقت سے پہلے کیسے کر دی؟ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ خدا ان کے ساتھ کیوں ہے؟ ان کے مزارات کو یہاں لوگ آتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, جو بھی حاجات ہوتی ہیں مانگتے ہیں, کیسے پوری ہو جاتی ہیں؟ کیا خدا نے ان کو اپنا چن لیا ہے؟ کیا مقرب کر بنا لیا ہے؟ کیا یہ خدا سے ملنے کے پوائنٹ ہے کہ خدا جیسی کوالٹیز یہ رکھتے ہیں اور وجود میں ہونے کے باوجود, نہ ہونے کے باوجود جو ہے لوگوں کی عرضیاں پوری کرتے ہیں؟ کیسے؟ یہ ویڈیو صرف آپ کی اویئرنیس کے لیے میں نے بنائی ہے, کیونکہ ان کے بارے میں جو بولنا تھا میں ایک ویڈیو میں بول چکا ہوں. مگر انہوں نے یہاں ایک کٹھن وقت گزارا ہے, انہوں نے یہاں ٹائم دیا ہے, اور اکیلے میں خدا کے سامنے, اور خدا شاہد ان کا اور واحد بھی ہے, اور ان کا ذمہ دار بھی ہے, اور ان کا رازدار بھی ہے. یہ تو ہمیں مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ جب ہمارے سامنے ہر چیز کھلے گی. ابھی تو بہت سارے پردے ہماری آنکھوں میں,
مگر جو پردے آن ہیں ان سے تو ہم کھول کے دیکھیں کہ ہم کر رہے کیا ہے, ہم یہاں کیا چاہ رہے ہیں دنیا میں. کیا مٹیریلسٹک ورلڈ میں ہی گھومنا ہے؟ کھانا تو ان کو بھی اللہ نے پہنچایا, ان کے پاس سے جو ہے وہ چشمہ بہ رہا ہے. اس زمانے میں کھجور کا درخت بھی ہوگا جب تک یہ حیات ہوں گے. تو ان کو بھی جنات نے آگے سے فائدہ دیا, سب کچھ کیا. کس کے بھروسے پہ یہ نکلے؟ خدا کے, کہ ان کے ابا نے, ان کے اماں نے, ان کے بزرگوار نے, ان کے دادا نے یا ان کے نانا نے ان کو ایک مشن دیا اور ہر بچہ اس کو پکڑ کے نکل پڑا, اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, میں اپنے بہن بھائیوں سے مل سکوں گا کہ نہیں مل سکوں گا, میں دوبارہ کس کو کب دیکھ سکوں گا, رابطے میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا. بس ایک ہی چیز تھی کہ یہ چیز آگے کرنی ہے. جب بچھڑ جاؤ تو یہ چیز شروع کر دو. تو آپ اسٹڈی کریں گے امام زادگان نے, بیویوں نے جب بھی قافلے سے جدا ہوئے اور جہاں اکیلی جگہ ملی وہاں مل کر جو ہے یا اکیلے جو ہے انہوں نے وہی سسٹم آن کیا جو آج ان کی بقا کا باعث ہے. انہوں نے پریزنٹ جو اس زمانے میں ہمارا ماضی ہے, ان لوگوں نے اس زمانے میں جو ہے انہوں نے اس زمانے میں جو ہے جو عبادات کی اور جو اپنے آپ کو ریسٹور کیا, آج کے دور میں انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر کے فیوچر میں لے کر آ گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ فیوچر میں ہے, ہم پریزنٹ میں. ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہم کیسے اپنے آپ کو وہاں آگے سروائیو کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے مر گئے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اربوں خربوں لوگ جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ اور میری طرح کھائے پیا, بچوں کو پڑھایا, گھومے پھرے, عیاشی کی اور چلے گئے اس دنیا سے. ان کا کیا نام ہے؟ ان کی تو قبریں بھی تک نہیں ہے, آپ کو پتا ہو. میرے اپنے خاندان میں مجھے نہیں اپنے آبا اجداد کی قبریں پتا. تو انہوں نے کچھ ہٹ کے کیا تو آج یہ کچھ یہاں بیٹھے ہوئے, اور لوگ ان کی دور دراز سے آتے ہیں. کوئی لنگر بانٹ رہا ہے, کوئی چائے پلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہاں کا ہمارا جو ہادی ڈرائیور تھا وہ یہاں کا مجاور نکلا, ہمیں بعد میں پتہ لگا. وہ یہاں کی خدمت کرتا ہے, جو بھی اس کا چینل ہے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر لگ رہا ہے, دکھ رہا ہے کہ یہاں پیسہ لگا ہے اور ہوا ہے. 6 مہینے میں اس کی لک چینج ہو گئی ہے. تو بات یہی ہے کہ چلو یہ تو کچھ کر کے گئے, ہم ان سے کیا لے رہے ہیں؟ صرف دعائیں قبول کروا رہے ہیں, یا ہم کچھ ایسا کریں, ان سے علم لیں کہ ہم بھی کچھ نیا کر کے آگے جائیں, ہم بھی اپنے آپ کو فیوچر تک سیکیور کریں, تاکہ آنے والی نسلیں جب کبھی ہمارے پاس سے گزریں یا انہیں پتہ لگے تو کم سے کم فاتحہ تو پڑھ لیں. ان پہ فاتحہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جو ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں, جو جانتے بھی نہیں ہیں. میرے والد, میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں, میں خود بہت کم جاتا ہوں قبرستان, فاتحہ پڑھتا ہوں ان کے لیے. تو دوسرا کون آ کے ان کی قبر پہ پڑھے گا؟ یہ تو وہ ہیں جن کو ضرورت بھی نہیں ہے فاتحہ کی, تب بھی لوگ آ کے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے, اتنا کچھ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ شاید اس کے پیچھے نیت کا کانسیپٹ ہے. نیت کیا ہوتی ہے؟ ثواب کے لیے, ہمدردی کے لیے, خدمت کے لیے, یا پیچھے حاجت رکھ کر جو ہے یہاں بانٹا جا رہا ہے, یہاں دیا جا رہا ہے. واللہ عالم, جیسی نیت ویسا عمل. بہرحال یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. اگر باتیں بری لگی ہو تو بہت اچھی بات ہے, 2-4 گالیاں دے کے کم سے کم یہ تو مجھے سکون ہوگا آپ نے مجھے گالیاں دی. السلام علیکم, یا علی مدد. سبكم الله فيها ولعن الله من سلكتكم ولعن الله ممهدين لهم بالتمكين من بصاركم. فليسأل الله وإليكم منهم ومن أشياء وأسباب وأوليائهم يا عبد الله. ليس لمن صالمكم وحلب لمن ظلمكم إلى يوم القيامة. ولعن الله الأثياب وعالم الرعب. ولعن الله بني أمية قاسما. ولعن الله بن مرجانا. ولعن الله عمر بن سعد.
الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وترقبت لمصالح أبي أنت أمي لقد أزل أبصاري بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني سلامة قولك مع الإمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله آمد بالفضل هرکس حاجت داره خدمت قانون ناموزه آقا جان اجازه میدی به میدان برم انتقام خون یارای شما رو بگیرم آقا فرمودن ابوالفضل جان مگه نمیبینی بچه ها دارن از تشنگی هلاک میشن برو برا بچه ها بیار آقا ابوالفضل وارد خیمه ای شد این بچه های کوچک ابی عبدالله شکمهاشو رو خاک کربلا گذاشتم با آتشا میگن با محمد فریاد میزنن ابو عباس گفت بچه ابو سلطان آب بیاره مشکا رو گرفت سوار بر مرکب رو به سوی نهر القمه ساقی تشنه لبه کرب و بلا با آتشا ساقی تشنه لبه کرب و بلا با آتشا احترام است داریم دشت بلا و آتشا کودکان جمله نهادن دل خویش بخواه میروم